خواہشات بڑھتی جا رہی ہیں جس سے میں بہت پریشان ہوں، کیونکہ خرچہ اتنا نہیں کہ خواہشات پوری ہو سکیں۔ دعا کر دیجیے کہ اللہ نفس پر قابو پانے کی توفیق نصیب فرمائے اور رہنمائی فرما دیجیے۔ جزاک اللہ۔ روز اگر پراٹھے کھاتے ہو سادہ روٹی بھی کھا لیا کرو۔ روز اگر پلنگ پر لیٹتے ہو تو کبھی فرش لیٹ جایا کرو۔ مقصد یہ تھا کہ کبھی اوپرلی حالت سے نیچے آنا پڑے تو اس کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار رکھیں۔ دیکھو ہمارے شاہ حکیم محمد رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ کہ اللہ میاں سے مانگو تو بریانی اور شامی کباب، کہ اللہ میاں سے مانگو تو بریانی اور شامی کباب لیکن راضی چٹنی روٹی پر رہو۔ کہ اللہ تعالیٰ سے مانگو تو اونچی سے اونچی نعمت، پھر اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے، ہے نا۔ اللہ رحمۃ اللہ فرمائے لگے نا، بعض دفعہ امیری کی عادتیں وہ غریبی میں بھی نہیں جاتی آگنا، حالانکہ بھائی حالات آتے رہتے ہیں آگنا نہ ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے ہے اپنے یہ خواہشات کے پورا ہونے کی جگہ نہیں یاد رکھنا کہ ہر خواہش پوری ہو جائے۔ دو چار خواہشیں پوری ہو جاتی ہیں، باقی ہر خواہش تو اللہ خود میں پوری کریں گے نا۔ اس لیے ذرا ہے دیکھو نا، خرچہ بھی بقدر ضرورت ہی جتنی اللہ نے استعداد دی ہے، ہمت دی ہے، اس کے مطابق کریں۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بارک شانیتی تکسب المعدوم، کہ آپ مال معدوم خود کماتے تھے، آپ اپنا مال خود کماتے تھے، کسی کے اوپر بوجھ نہیں بنتے تھے۔ ایک یہ بھی ہے تکسب المعدوم، دوسروں کو مال کمانے کے قابل بناتے تھے۔ الحمدللہ یہ توجہ بھی آتی ہے، دوسروں کو الحمدللہ مال کمانے کا طریقہ بتاتے تھے کہ اس طریقے سے آپ کمائی کریں۔ الحمدللہ ایک تکسب المعدوم، آپ مال معدوم، آپ مال خود کماتے تھے، یعنی وہاں لے جا آپ کو مکہ مکرمہ میں، وہاں پر حرم شریف قریب ہے اور وہاں اوپر پہاڑی ہیں۔ مولانا فاروق صاحب مکہ مکرمہ والے فرمائے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے اعلان سے قبل یہاں پر اجرت کے اوپر اگر بکریاں چلایا کرتے تھے، تو اجرت کے اوپر ہم بکری چلانا ہے اور اس کی اجرت لینا، اگر اپنی حق حلال کی روزی کمانا، یہ حضور کی مبارک سنت ہے۔ الحمدللہ تو بھائی ہیں اپنے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہے۔ اللہ تعالیٰ خواہشات کو بس اپنی چادر کے مطابق ہی پھیلائے، ہے نا۔ جتنی ہمت ہو اتنا ہی ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ بندے کے اندر صبر اور برداشت نہیں، رہنمائی فرمائے بھائی، اللہ تعالیٰ کرم کر۔ صبر اور قوت برداشت، میں جگہ پڑھا صبر کہتے ہیں قوت برداشت کو، یہاں اس کا اردو میں ترجمہ اس کا یہ ہے، صبر کا معنی ہے قوت برداشت۔ دیکھو تکلیف پر ملنے والے ثواب کو سوچ لیا جائے تو پھر اللہ پاک کی ذات اس تکلیف پر اللہ حوصلہ اور برداشت قوت اللہ تمہارے۔ تکلیف کی حالت میں تکلیف کو سوچیں گے تو بھائی پھر تکلیف میں تو تکلیف کا اثر ہی ہوگا، وہی نظر آئے گا آپ کو، رہنا پھر تو مایوسی کے خیالات وہ ساوس آئیں گے۔ لیکن تکلیف میں اگر ملنے والے ثواب کو سوچ لیا جائے تو پھر یہ تکلیف اوپر سے تکلیف ہوگی، اندر سے جنت کی ٹھنڈی ہوا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، چل رہا ہے دنیا ہے نہ، میں اپنے ہر کا بیان سن رہا ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ الحمدللہ مسئلہ اگر بندے کو پتہ نہ ہو، جماعت نہیں ہوئی، بندہ فرض نماز ادا کر لے، اگر جماعت دیر بعد ہو کیا بندہ دوبارہ جماعت کے ساتھ دہرا سکتا ہے؟
نہیں فرض تو آپ نے پڑھ لی ادا ہو گیا. ظہر کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، آگے نا ہاں ظہر کی نماز ہے، ظہر کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے. ان میں اگر آپ اگر نفلوں کی نیت سے شریک ہونا چاہیں شریک ہو سکتے ہیں. فرض نماز آپ کی پہلے ہو گئی ہے، اگر آپ نے دوبارہ اگر پڑھنی ہے نماز تو پھر وہ نفل کی نیت کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں. جماعت کی نماز ہے. میرے سے چھوٹا بھائی ہے جو باہر ملک ہے. چھوٹے بھائی کی طرف سے سارے کاغذات مکمل ہیں، کافی وقت گزر گیا. اس بات کو آپ دعا فرمائیں کہ بھائی کو حکومت کی طرف سے کاغذات اور کارڈ جلدی مل جائے. اپنے بھائی کے لیے اللہ جہاں بھی خیر ہو اللہ اس میں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. بہرحال اللہ یہاں پاکستان میں رکھے، باہر رکھے، لیکن اللہ عافیت سے رکھے. دیکھو باہر بھی یہ نہیں کہ یار رکھنا کوئی باہر کاروبار کی کوئی مشین لگی ہوئی ہے آگے، ہاں وہاں بھی محنت کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے. میرے سامنے کتنی مثالیں ہیں. وہ امریکہ میں رہتے ہیں لیکن وہاں سے فون آتے ہیں ان کی پریشانیوں کے، دعا کریں کہ اللہ سب ایک دوسرے کو دعا کہتے رہتے ہیں کہ اللہ ہمارے لیے آسانی فرمائے. حالات ہر جگہ ہوتے ہیں نا. 1 سال ہونے والا ہے. اس دواجی زندگی کو دعا فرما دیں. اللہ اولاد جیسی نعمت سے نوازے اور آپس کی زندگی کو خوشحال فرما دیں. چلو بھائی اولاد کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے. میں نے پہلے بھی عرض کرتا رہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اولاد کے اعتبار سے قرآن پاک میں 4 صورتیں بیان کی ہیں. 25 ہیں پارے. کرسی کی ضرورت ہے یار میں اور کرسی بھائی بھی ہے. ہاں کرسی ہیں سی اور بھی ہیں یہ لا کر دے دو بیٹھ چلو انشاءاللہ بیٹھنا بیٹھ جانا. بزرگ حضرات ہیں ان کے بیٹھنے مشکل پیش آتی. مجھے بھی اندازہ ہے، میں بھی کچھ معذور ہوں نیچے نہیں بیٹھ سکتا ہوں. نماز بھی کرسی پر ہی پڑھتا ہوں. کوئی جو بزرگ حضرات یہ کرسی رکھ دیا کرو بھائی کرسی آ گئی. چلے ادھر تھوڑا سا اس طرف کر دو تو پچھلے والوں کو نظر آنے میں آسان ہے. چلو ہاں ادھر آ جاؤ. اللہ تعالیٰ کرم فرما. اللہ تعالیٰ نے اولاد کے اعتبار سے 4 صورتیں بیان کی ہیں. کبھی کبھی عرض کر دیتا ہوں خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے. خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے. قرآن پاک کلام اللہ ہے، اللہ تعالیٰ سے نکلی ہوئی کلام ہے. قرآن پاک میں اللہ میاں اور قرآن پاک نعمتوں کے متعلق ہیں وہ ہو بہو ہم اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. دیکھو 25 اللہ تعالیٰ نے اولاد کے اعتبار سے 4 صورتیں بیان کی ہیں. نمبر 1 یہب لمن یشاء اناثا. کسی کو اللہ بیٹیاں عطا کرتے ہیں، کسی کو اللہ بیٹیاں عطا کرتے ہیں. آپ میں سے کوئی ہیں ایک دو بھائی جو بتلا دیں گے جن کی صرف بیٹیاں ہوں تاکہ ان کو بیٹے کی دعا دیں. کوئی ہے؟ ہاں جزاک اللہ. اللہ آپ کو بیٹا عطا فرمائے. اور بھی کئی ساتھی پیچھے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے بعض ہیں کہ جن کو اللہ نے صرف بیٹیاں عطا کر رکھی ہیں. اللہ ان کو بیٹی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. بیٹی کو بوجھ سمجھنا یہ جاہلیت کے زمانے کی سوچ ہے، اور بیٹی کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سمجھنا یہ اہل اسلام اور مسلمانوں کی سوچ ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. بیٹیوں کے بارے میں خیال آ جاتا ہے ان کو کون پالے گا؟ بھائی جو تمہیں پال رہا ہے وہی ان کو پالے گا. پالنے والی ذات اللہ تعالیٰ. تم کہاں پال رہے ہو؟ ہاں پالنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی بیٹیوں کا خیال رکھیے. ہم ان کو کون پالے؟ بھائی جو تمہیں پالا وہی ان کو پالے گا. تم کہاں پال رہے ہو؟ اللہ. میرے پاس والد بیچارے بیمار ہو گئے صاحب فراش چارپائی پر، اور ان کی بچیاں گھروں میں خدمت کی سہارا بنی ہوئی.
اللہ تعالیٰ ملنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ جائے ہے نا، بس میں خیر اجر ہی اجر آگنا. ہاں یہب لمن یشاء اناسا، اللہ کسی کو بیٹیاں عطا کرتے ہیں. میں ایک جلسے میں تھا، وہاں پر ایک بھائی ملے، کہنے لگا مجھے اللہ نے 9 بیٹیاں عطا کی ہیں اور میں اللہ تعالیٰ کی اس نیک عطا پہ خوش ہوں، باقی اللہ تعالیٰ سے بیٹا ہی مانگ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ خدا نے میں کیا کمی آگنا، غلط بات ہے آگنا. میرے پاس ایک بھائی عدنان تھے، بیچارے وفات پا گئے. بیچارے ہے بالکل سیدھے سادے سے درویش ہے. یہاں ایک ٹوٹی سی موٹر سائیکل تھی، تو مجھے کبھی کبھی وہ حویلی سے نا موٹر سائیکل بٹھا کر پیچھے یہاں اب سودرا صحت ہے، تو پھر ان کے پیچھے میں موٹر سائیکل بیٹھ کر یہاں جاتا تھا نماز کے لیے، مجھے یہاں پر لے آتے رہے. اللہ تعالیٰ اپنی میں وفات پا گئے. مجھے کہنے لگا میری ایک ہمشیرہ ہیں، ہمشیرہ ان کی 2 بیٹیاں ہوئیں، 2 بیٹی. اب ان کے خاوند کہہ رہے ہیں اگر تیسری بیٹی ہوئی تو میں طلاق دے دوں گا. یہ کتنی غلط بات، یہ جاہلیہ کی یہ جاہلیہ کی ذہن ہے. اللہ تعالیٰ بیٹی، اللہ تعالیٰ کی رحمت، بیٹی کو بوجھ سمجھنا یہ جاہلیہ کے زمانے کی سوچ ہے، اور بیٹی کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سمجھنا یہ اہل اسلام اور مسلمانوں کی سوچ ہے. اور دوسری صورت یہ ہے او یزوجہم ذکران ویجعل ویہب لمن یشاء ذکور، کسی کو اللہ صرف بیٹے عطا کرتے ہیں، کسی کو اللہ صرف بیٹے عطا کرتے ہیں. آپ میں سے کئی بھائی ہوں گے جن کے صرف بیٹے ہی بیٹے ہیں، کوئی 1-2 بھائی اگر ہوں بتلا دیں جن کے صرف بیٹے ہی بیٹے ہیں. کوئی نہیں، چلو 1-2 ہاتھ اٹھ گیا، رحمۃ اللہ، ذرا پیچھے چلو جائے. بیٹے بیٹے اللہ آپ کو بیٹی عطا کرے. یہ ہمارے مفتی زبیر کے یہ 3 بیٹے ہوئے بیٹے، اب ان کو خواہش کہ اللہ مجھے بیٹی بھی دے. اللہ نے پھر بیٹی دے دی الحمدللہ. ایک ہمارے ڈاکٹر صاحب تھے، ان کے پہلے 3 بیٹے تھے. تو میں گھر میں گیا تو پھر ان کا ایک اور بچہ پیدا ہوا، تو ان کو بچیوں والے کپڑے پہنا رکھے. کہا یہ بچیوں والے یہ نہیں، اللہ نے بیٹا دی ہے آپ کو، بیٹا دیا؟ کہتے نہیں بیٹا نہیں بیٹی دی ہے. نہیں اللہ نے بیٹی دی ہے آپ کو؟ کہتے نہیں بیٹی نہیں، اللہ نے بیٹا ہی دیا ہے. ان کی خواہش تھی کہ مجھے بیٹی ملے الحمدللہ. کہتے ہم نے پھر اسی اپنا دل بہلانے کے لیے اسی بچے کو ہی بچیوں والے کپڑے پہنا رکھے. بھائی اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ہاں دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی الحمدللہ. ہاں ہم محتاج ہی محتاج ہیں نا. ہاں اللہ اپنی مہربانی، اللہ تعالیٰ ہم ایک پرزے میں ایک دوسرے کے محتاج ہیں. ہاں اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کی خدمت کے محتاج ہیں. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ اپنے سارے کام پیسوں سے بھی نہیں ہوتے ہیں الحمدللہ. بھائی اللہ سے مانگ کر اگر کام کرنے والی نہ ملے تو کیا کریں گے آپ؟ پیسے رکھ کر بیٹھ جائیں گے جیب میں آپ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرما، اللہ سے عافیت مانگے، ہر وقت اللہ سے عافیت مانگے. تو اور تیسری صورت یہ ہے او یزوجہم ذکرانا و اناسا، کسی کو اللہ بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کرتے ہیں. اللہ یہ اگر میں پوچھوں تو میرا خیال پورا مجمع ہاتھ کھڑا کر دے گا تقریباً. اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. میرے بھی اللہ کا شکر ہے، بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، پوتے بھی ہیں، پوتیاں بھی ہیں، نواسیاں ہیں، نواسی حافظ ہیں الحمدللہ. کا شکر ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اس کا کرم شکر نہیں ادا کر سکتے ہیں. 7 بیٹے ہیں، 5 بیٹے قرآن پاک کے حافظ ہیں. اللہ کی مہربانی ہے. 5 اللہ کا شکر ہے. 4 ان میں سے عالم دین بڑھ رہے ہیں الحمدللہ. کا شکر اللہ قبول فرمائے الحمدللہ. کرم بیٹی ہیں، اللہ کا شکر. اللہ میں بھی اللہ کا شکر حافظ ہیں الحمدللہ. اس کا کرم شکر نہیں ادا کر سکتے. اور ایک 4تھی صورت بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ وَقِيمًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ وَقِيمًا. دیکھو مولانا استاد مقات ملالیہ قرآن پاک پڑھیں
ایک ایک آیت اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل ہے. ہاں ایک حرف اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دال ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عظمت آپ کی ختم نبوت کے پردہ دلا کر رہا ہے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ وَقِيمًا حضور کا عشق الہی کا ترجمان. حضور نہیں بول رہے، حضور کی زبان مبارک میں خود اللہ میاں بول رہے ہیں. الحمدللہ. گفتہ ہے وہ اللہ تعالیٰ گفتہ اللہ بود ایسے گفتہ ہے وہ گفتہ اللہ بود اگرچہ از القوم عبداللہ بود یا کہنا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. الحمدللہ. ہاں اس کا مطلب یہی ہے کہ حضور کی میں خود اللہ میاں بول رہے ہیں. زبان اللہ تعالیٰ کی اور حضور کا فرمان اس کے پر جاری ہے. اب آپ دیکھیے یہ حضور کی زبان مبارک سے یہ سب شامل ہے اور یہ سارے نمونے پائے جا رہے ہیں. چاروں صورتیں پائی جا رہی ہیں. اللہ تعالیٰ بغیر اولاد کے بھی رکھتے ہیں. یہ چوتھی صورت بھی ہے. اب یہ بھائی ایسے ہوں گے جن کی اولاد نہیں ہوئی. اب یہ بھی پرچی سی پر آئی ہے کہ 1 سال ہو گیا ابھی اولاد کی نعمت نہیں. گھبرائے نہیں لگا. دیکھو مجھے کہتے ہیں مجھے 30 سال کے بعد بیٹا عطا کیا. 30 سال کے بعد بیٹا عطا. اور بھائی ایک یقین دل میں رکھیں کبھی مایوس نہیں ہونا یار. ہاں بھائی ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے رہا. ہاں نہیں ان کی بارگاہ میں ہے نا. مسلمانوں کے پاس تو آس ہی آس ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید ہی امید ہے. حوصلہ ہی حوصلہ ہے. مایوسی تو کافروں کے پاس ہے. آج کل میں خلصبہ میں کہیں کر رہا تھا ابلیس کو ابلیس کیوں کہتے ہیں؟ ابلیس شیطان کو ابلیس بھی کہتے ہیں. نہیں ابلیس ابلس ابلیس ابلاسن. ابلاس کا معنی ہے مایوس ہونا. تو شیطان کو بھی ابلیس اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے. اس لیے وہ مایوسی خیالات دل میں ڈالتا ہے. یہ جو مایوسی خیالات ہوتے ہیں یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں. اور امید کے جو خیالات ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی علامت ہوتے ہیں. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ یہ دیکھو یہ چاروں صورتیں اللہ کے بندوں میں پائی جا رہی ہیں. یہ بھائی کہنے لگے جن کی اولاد نہیں تھی نا اولاد نہیں وہ اپنی گھر والی کو بڑے اچھے انداز سے تسلی دینے کہنے لگے اللہ نے قرآن پاک میں 4 صورتیں بیان کی ہیں. ان میں چوتھی صورت یہ ہے کہ اللہ کسی کو بغیر اولاد کے بھی رکھتے ہیں. یہ صورت بھی تو اپنی گھر والی کو کہنے لگے آخر اللہ تعالیٰ کا یہ چوتھا حکم ہے جس کا تعلق امر کن سے ہے. آخر اللہ تعالیٰ کا یہ چوتھا حکم بھی تو کس پر پورا ہونا تھا کہ نہیں. اللہ نے اس حکم کو پورا کرنے کے لیے ہمارے گھر کو چن لیا. ہم اللہ تعالیٰ کی اس رضا میں راضی ہیں. کتنی پیاری بات کی. اس لیے حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے اخلاص سے بڑھ کر مقام رضا برقضا کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی رہیں. یا اللہ جس حال میں تو رکھے میں خوش ہوں زبان پر کوئی شکوہ شکایت نہ ہو. ایک اللہ والے بزرگ سے کسی نے پوچھا نا ہمیں کیسے معلوم ہوگا اللہ میاں ہم سے خوش ہیں. فرمائے لگے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جس حال میں رکھے اگر وہ اس حال میں اللہ میاں سے خوش تو رب بھی ان سے خوش ہے. الحمدللہ. باقی مایوس نہیں ہونا اس لیے میرے نا دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. ہمارے ہر شاہ کے یہ بزرگوں کے نیک کلمات سے تسلی ملتی ہیں. ہمارے شاہ کی محمد صلی اللہ علیہ فرماتے کہ جب تک اولاد نہ ہو تو فرصت کو غنیمت سمجھیں. اس کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے قرآن پاک کی تلاوت سے گھر کی خدمت سے اور نیک اعمال سے بھر دیں گے. خالی بیٹھیں گے تو پھر سوچیں آئیں گی مایوسی یا خیالات آئیں گے اور اپنے آپ کو کسی نہ کسی نیک کام میں جائز کام میں لگائی رکھیں گے بس پھر اچھا بغور جائے گا. دنیا کی زندگی بہت تھوڑی زندگی ہے. یہ چل چلاؤ کی ہے. یہاں کوئی 2-4 خواہشیں اللہ وہ پوری کر دیتے ہیں
باقی اللہ نے ہر خواہش کے پورا ہونے کی جگہ اللہ نے اوپر رکھی ہے. جس جگہ بھینس اور جانور باندھے ہوں یعنی جانوروں کی حویلی ہو وہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکتے ہیں. بس یہ ہے کہ کوئی گوبر وغیرہ کوئی نجاس وغیرہ پڑی ہوئی ہو وہاں ذرا ذکر کرنا رہا میرے مکروہ ہے. اگر کوئی صاف جگہ ہو تو وہاں پر کر سکتے ہیں. اگر کوئی فاصلے پر ہیں اگر جانور بندھے ہوئے ہیں اور صاف جگہ ہے تو وہاں پر آپ کر سکتے ہیں نا. ہاں بالکل ذرا کہیں اگر کوئی یعنی گوبر وغیرہ کوئی ناپاک جگہ ہو تو پھر وہاں پر ذرا احتیاط کرنی چاہیے. مفتی ایسے ہی ہے نا. گکڑ میں ہمارا حفظ کا مدرسہ ہے اس کے لیے دعا فرمائے. باقی رہا بیت الخلاء میں وہاں ذکر قلب ہیں ذکر کہ دل میں تصور کریں میں کوئی یاد کر لیں وہ ہے زبان پر نہ لائیں. زبان پر ہم آگے نہیں ہے جیسے انگوٹھی ہے کوئی انگوٹھی پہن رکھی ہے اور اس پر کوئی اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہوا ہے آگے تو اس کو بیت الخلاء میں لے جانا مکروہ ہے نا. ہاں جیب میں ڈالیں پھر جائز ہے. ایسے کہتے ہیں جو ذکر قلبی ہے ایسے ہے جیسے جیب کے اندر ڈال دی ہو الحمدللہ. ہاں وہ بند تعویذ کی طرح ہے. جیسے تعویذ میں کوئی بند ہو اللہ تعالیٰ کا نام نقش ہے اور بند اس کو پھر آپ لے جا سکتے ہیں. میں عصری تعلیم کے بعد اپنے شوق سے بحمد اللہ دینی تعلیم حاصل کر رہا ہوں. بھائی جو یہ کہنا ہے یہ دینی تعلیم دنیاوی تعلیم یہ فرق ذرا مناسب نہیں ہے. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں یہ ٹھیک عصری تعلیم یہ کہہ سکتے ہیں عصری تعلیم. پہلے بھی کرتا رہتا ہوں بھائی آپ کی سکول کالج یونیورسٹی کی تعلیم بھی آخر کی تعلیم بن جاتی ہے بس نیت خدمت کی اور صحبت نیک. یہ سارے نیت کی کہ ہم خدمت کریں گے اللہ تعالیٰ کی رضا کو سامنے رکھ کریں گے الحمدللہ. ان کو چاہے ڈاکٹر بنے انجینئر بنے اب یہ سارا نظام ہی خدمت سے جوڑ رکھا اللہ تعالیٰ نے. آپ تھوڑا سا بھی غور کریں گے یہ پورا نظام خدمت سے جڑا ہوا ہے الحمدللہ. ہاں دنیا داؤل اسباب ہے یہاں اللہ نے ضرورتیں لگا رکھی ہیں اور ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے بھائی بڑا پیارا جملہ کہنے لگے ہماری بھی ضرورت تھی کھانے پینے کی رہائش کی لباس ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہانہ روزی کا رکھا ہوا ہے اور حقیقت میں اپنے بندوں کی خدمت چھپا رکھی ہے. آپ دیکھ یہ خلاصہ ہے آپ کی پوری زندگی کا. آپ دیکھ لیں ہر ایک اس لیے یاد رکھنی پیشے سے تقوی سے اونچا ہوتا ہے. پیشہ کوئی بھی ہو ہماری ضرورت ہے. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. پیشہ کوئی بھی ہو وہ ہماری ضرورت ہے. اب دیکھو اب گاؤں میں آپ نے دیوگرہ بنوانی ہو یہ ہمارے بیچارے جو حجام حضرات ہیں ہمارے دیہات عام طور پر وہی دیہاتوں میں تو وہی ہوتے تھے وہی دیوگرہ. اب وہ دے تو آپ کو چاول کیسے ملیں گے؟ ہاں کھڑے رہیں گے وہاں پر بیٹھے رہیں گے ہاتھ پہ ہاتھ رگڑ کر رکھ بھائی. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. آدمی پیشے سے نیچے نہیں ہوتا تقوی سے اونچا ہوتا ہے. پیشہ کوئی بھی ہو یا کرنا. اب ہم نے بال بنوانے ہیں آخر یہ بھی بال کے لیے بھی ہم نے وہ اس کے لیے بھی ہمارے بھائی ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. وہ تھوڑی بہت بھول بھال ہو جاتی لیکن بھائی جو جائے شرعی بال وہ بھی ان سے بنوانے ہم نے آپ نے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ تعالیٰ آدمی ہے گھر میں اگر صبح و شام سبزی پکتی ہے یہ پوری سبز منڈی آپ کی ہانڈی خدمت میں لگی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کتنے ایک نظام جوڑ رکھا اللہ تعالیٰ نے ہے. زمیندار حضرات اپنی زمین کے اندر فصل بیجتے ہیں سبزیاں لگاتے ہیں سبزیاں بیجتے ہیں. پھر ایک یہ ظاہری نظام ہے اور ایک غیبی نظام اللہ تعالیٰ کا وہ تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. یہ بارشیں نہ ہوں یا کہاں فرما لگے یہ سورج کی روشنی یہ فصلوں کو پکاتی ہے اور چاند کی روشنی یہ غدہ پیدا کرتی ہے. یہ پھلوں میں غدہ پیدا کرتی ہے.
ایک پورا نظام خدمت میں اللہ لگا رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے پھلوں میں جو گودا اور مٹھاس ہے فرمایا وہ چاند کی روشنی سے آتا ہے اللہ تعالیٰ سورج کی مثال بورچی کی طرح ہے اس کا کام پکانا ہے اللہ تعالیٰ وہ پکا رہا لگا ہوا ہے اللہ ہیٹر لگا رکھا اللہ تعالیٰ تو عصری تعلیم بہرحال رکین عصری تعلیم بھی آخر کی تعلیم بس اس میں رکین دو چیزیں ہیں صحبت نیک ہو اور آگے اور نیت خدمت کی ہو اور صحبت کوئی بات نہیں اللہ پاک بیٹے کو اللہ شفا نصیب فرمائے اللہ صحت تندرستی سے نوازے ہمارے بزرگ حمید صاحب کے بیٹے ہیں ہاں جزاک اللہ تعالیٰ خیریت سے ہے نا جزاک اللہ تعالیٰ خوش رکھے جزاک اللہ الحمدللہ اب بھی الحمدللہ دینی تعلیم حاصل کر رہا ہوں والدین معاونت کر رہے ہیں گھر مگر میرے پاس ان کو خوش کرنے کے لیے ظاہراً بھی کوئی ذریعہ نہیں بھائی اللہ کے بندو آپ کا دین کا ایک حرف پڑھنا یہ ان کے اعمال نامے میں کتنا ثواب پہنچ رہا ہے الحمدللہ ہاں یہ سارا بھائی کل کا تو ہمیں بھی علم نہیں کل کیا ہونے والا ہے حال کی فکر کریں اپنے حال کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کریں اللہ تعالیٰ کی رضا میں لگائیں الحمدللہ باقی جو مستقبل ہے وہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہم نے کہ کیا کام ہے بس اپنے آپ کو پیش کر دیں وہ تو اللہ رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ فرمائے لگے اللہ نے اپنے بندے کو تھوڑا سا اختیار دیا ہے تھوڑا سا اختیار ہے میں کیا اختیار ہے اللہ پاؤں تھوڑا سا پھسل جائے تھوڑی ٹھوکر لگی وہ کہ ادھر گیا اللہ اپنی حفاظت میں رکھے اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے ہاں ایک ٹھوکر نہیں ہم برداشت کرتے اللہ بڑائی سے بچائے فخر سے بچائے عجب سے بچائے اللہ ہاں میں سے بچائے اللہ تعالیٰ ہاں بہرحال جو زندگی جو حال ہے حال کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے حوالے کریں ان کی رضا میں لگائیں باقی جو مستقبل کا معاملہ ہے وہ اللہ کے حوالے سب کام لیں گے جب کیا لیں گے یہ تصور سے باہر الحمدللہ اللہ سب سے لے رہے ہیں الحمدللہ وہ تو مولانا رسول خان صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں حضرت طوفانی صاحب سنائے ملفوظ کہ روٹی بندے کا مسئلہ نہیں رب کا مسئلہ ہے وہ تو اللہ کھلا رہے ہیں سب کو کھلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے یہ 4 دن کا سٹور ہے جو ہم ختم نہیں ہو رہا ہم سے اللہ واقواتها فی 4 ایام ہمارے جتنے بھی یہ روزی کے ذخیرے ہیں اللہ نے 4 دن میں جمع کر دیے ابھی قیامت تک ختم نہیں ہوگا اللہ اب دیکھ لیں یہی آپ زمین دیکھ لیں ہر سال کتنے اسی سے ہم چاول کھاتے ہیں اسی سے سب کچھ چھپا رکھا اسی میں اللہ ان کی قدرت کی نشانی ہے سبھی الحمدللہ کومپل نکلتی ہے نا کومپل نکلتی ہے شروع میں کومپل ہوتی نہیں چھوٹی سی کومپل ہوتی ہے بالکل واحد کی طرح ہے بالکل اکیلی کومپل ہے اور میں یہ بھی شروع میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کر رہی ہوتی ہے الحمدللہ وہ اشارہ کر رہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانو گے تو پھر یہ درخت پھل لگیں گے الحمدللہ جزاک اللہ بیٹا آجا کوئی بات آ جانا جزاک اللہ آپ کی برکت سے کئی مسئلے سمجھ میں آ جاتے ہیں جزاک اللہ تعالیٰ مگر میرے پاس ان کو خوش کرنے کے لیے ظاہراً کوئی بھی ذریعہ نہیں بھائی جو آپ اس کام میں لگے ہوئے ہیں یہ ان کی خوشی کا ہی سامان کر رہے ہیں انشاءاللہ آخر کا بھی یقین نہیں میں ان کو کیسے یقین دلاؤں یہ آپ کا پڑھنا انشاءاللہ قرآن پاک کا ایک حرف پڑھنا دین کا ایک حرف سیکھنا اور آگے سکھانا نیت نیک ہو پھر آپ کا سب پڑھنا پڑھانا یہ انشاءاللہ ختم ہے آپ کو قرآن دینے کے لیے بھی اچھا بیٹا
اچھا بیٹا بیٹا تھوڑا اچھا چلو نہ کر لینا. آپ کی نام یہاں چھپی ہوئی ہے. اچھا ٹھیک. ایک بہن کا سوال ہے کہ خلا لے لیا بھائی. ایک بہن کا سوال ہے کہ خلا لے لیا ہے. اچھا چلو ٹھیک. شوہر سے اور دعوت سے فتویٰ بھی لے لیا ہے علیحدگی کا، لیکن دل میں کبھی کبھار خیال آ جاتا ہے کہ کہیں غلط ہوئی تو کہیں غلطی تو آخرت میں پکڑ نہ ہو جائے. یہ مسئلہ مفتی صاحب کا ہے رحمۃ اللہ علیہ. عدالتی خلا بعض صورتوں میں ٹھیک ہوتا ہے، بعض صورتوں میں ٹھیک نہیں ہوتا. استفتاء دے کر وہی ہے کہ مفتی صاحب سے رجوع کر لی جائے. یعنی اس میں کس بنیاد پر خلا لیا گیا ہے. جس بہن نے سوال کیا ہے یہی ہے کہ دارالفتاء میں، یہاں بھی دارالفتاء یہاں بھی ہے. اگر یہاں پوچھنا ہے جامع شفیع قریب خلا بعض صورتوں میں ٹھیک ہوتا ہے، بعض صورتوں میں نہیں ہوتا ہے. بہرحال پھر ہے، اس لیے پھر بہرحال یہ ایک حالت ہے کہ فکر ہوئی ہے الحمدللہ. اس میں اپنی نوعیت بدلا دی جائے، خلا ویسے لیے وہ دعوت سے معلوم کر لیے جائے. یہ ہم پوری تفصیل ہے، اس لیے خلا کے مسائل میں ذرا بہت احتیاط کرنی پڑتی ہے. حلال طلاق، حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز طلاق ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرما، اللہ اپنی مہربانی فرما. جہاں تک ہو سکے ہم طلاق دینے لگے تو ان سے پھر پیغام دیا کہ بھائی چلو ایک طلاق دے دو، ایک طلاق دے دو، مسعود علیحدگی طلاق دے دو. تاکہ یہ دیتے ہیں وہ کلہاڑی مار دیتے ہیں. ہم کیا کریں، ہمارے چھوڑے گل تماشا تھوڑا ہے. بڑی احتیاط کرنی پڑتی ہے. صاحب کو پھر پیغام ایک طلاق تو انہوں نے پھر ایک طلاق اس پر عمل کیا. اور فی الحال الحمدللہ کچھ کی شکل بنی کہ آپس میں کہ چلو کوئی بعد میں دوبارہ کوئی دوبارہ ہے کوئی گھر کے آباد کرنے کی شکل بن سکے تو چلو اس میں آسانی رہے. تو اللہ کا شکر فاطمے سے کہنے سننے سے الحمدللہ پھر آسانی ہوگی. الحمدللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ شاید گھر کو اللہ دوبارہ پھر جوڑ دے. الحمدللہ. باقی دیکھو برداشت گھر کا جو سلسلہ ہے نا یہ بڑی برداشت کرنی پڑتی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ دونوں طرف سے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے بعض جگہوں میں طلاق کے بہت زیادہ واقعات ہیں. اس میں پھر رپورٹ یہی آئی تھی کہ طلاق کی سب سے بڑی وجہ عدم برداشت کرنا ہے. یہ ہمارے بھولو پہلوان تھے، بھولو پہلوان، ان کی ہمشیرہ گھر میں آئی اور آ کر کچھ رونا دھونا کر رہی ہے کہ میرے گھر میں بس یہ ظلم زیادتی ہوتی ہے، کیا کروں. بھولو پہلوان تھے تو سمجھدار تھے. کہنے لگا بہن اگر یہ خوشی کا مسئلہ ہوتا تو انہیں کوئی نہیں چھوڑا جس کو گرہنا ہو، لیکن یہ دلوں کا مسئلہ ہے. بس یہ دلوں کا معاملہ بس یہ ہے. بس صبر اور شکر سے حل ہوگا آپ کا. اللہ بس اللہ تعالیٰ کی رضا میں جہاں تک ہو سکے راضی رہیں اور کوشش کریں اپنے گھر کو آباد کرنے کی. ایک طالب علم ہوں، جب سے مجھے پتہ چلا ہے کہ چھٹیاں اس تاریخ کو ہیں، سب پڑھنے کو دل نہیں کرتا. کھانا بھی نہ کھائیں پھر وہ تو کھائیں، کھانا جا کر روٹی کہاں بند کیا آپ نے کہ بند ہو. اس کی برکت سے ہے کہ اللہ نے پینا ساری ضرورت
میں کل پرسوں سکھر میں تھا، سکھر کوئی 10 بجے قریب وہاں پر پہنچا، 10:30 بجے وہاں پھر بیان کیا، اس کے بعد پھر بیان سے 11:45 قریب بیان ختم ہوا، پھر فارغ ہوتے ہوتے وہاں گھر سے وہ 3 بجے وہاں چلا ہے۔ کوشش تو ہوتی ہے سبق کا ناغہ نہ ہو، لیکن بہرحال کوئی 8 گھنٹے لگ گئے۔ ہاں 10 بجے قریب پھر یہاں پہنچا۔ اب طلباء کا جو میرے سبق 10 بجے سے پہلے ہوتا تو وہ گھنٹہ نکل گیا، پھر میں نے پیغام بھیجا بھائی ان کو کہو بس یہ 12 بجے کھانے کے بعد میرے پاس میں 1.5 گھنٹہ آرام کر لیتا ہوں، چلو وہ کچھ آرام کر لیا، اللہ کا شکر کو تھوڑی سی نیند بھی کر، اللہ کا شکر، پھر الحمد للہ آدھا پونا گھنٹہ پھر دورہ حدیث والوں کا سبق، 2 کتابوں کا، ترمذی شریف کا، بخاری کا بھی۔ پھر وہ بھائی شعیب ہے وہ کہتے ہیں بھائی ہم نے سمجھا کہ آج نہیں آئیں گے، لمبا سفر کیا، اللہ کا شکر میں ظہر کے بعد لاہور پہنچ گیا الحمد للہ۔ ہم جوانوں کو خدا دیا اللہ تعالیٰ، وہ بھی جاتے ہیں کہ میں سمجھا کہ وہ تو نہیں، اللہ کا شکر الحمد للہ، کوشش کرتا ہوں اللہ، پھر وہاں جا کے میرا سبق ہوا الحمد للہ کی رحمت سے، کوشش کرتا ہوں ناغہ نہ ہو الحمد للہ۔ ابھی بھی رہے سال سب سے سبق شروع ہوئے مجھے نہیں پڑتا، سوائے کوئی ایک دن کوئی باہر کوئی دوسرے شہروں کا سفر ہوئے، شاید کوئی ایک نہ کوئی، لیکن یاد نہیں پڑتا مجھے کوئی نہ ہو ابھی تک یاد ہاں اللہ کوشش ہوں نا۔ اپنے بڑے اساتذہ جن سے ہم نے پڑھے ان کی پابندی، وقت کی پابندی دیکھی الحمد للہ۔ ہاں کچھ شدید مجبوری ہو تو الگ بات الحمد للہ۔ اللہ تعالیٰ میرا آپریشن ہوا، بائی آپریشن ہوا، بس 1 مہینے کے بعد ہی میں نے سبق شروع کیا۔ ہفتہ تو کتنا تھا، 6 ہفتے کا ہاتھ محال، 1 مہینے کو انہوں نے کوئی اجازت دی تھی تو اللہ کا شکر۔ پھر میں جا تو نہیں سکتا تھا لسم میں، بیچارے 1 مہینہ عید سے پہلے فطر طلبائی ہی تشریف لے آتے تھے بس کے ذریعے۔ پھر عید کے بعد پھر اللہ کا شکر ہمت ہو گئی کچھ، اب چلا جاتا ہوں۔ اب بھی کمزور ہے طبیعت، کمزوری ہے، لیکن کمزوری کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے سارا سلسلہ الحمدللہ۔ تو بھائی ہاں محنت کریں، کوشش کریں، الحمد للہ کو ضائع نہ کریں۔ دیکھو اتنا ثواب ان پڑھنے والے طلباء کو مل رہا ہے، اتنا ہی ثواب ان کی طرف محبت کی ایک نظر دیکھنے والے، ایک لقمہ خدمت کرنے والے سب برابر کے ثواب میں شریک ہیں۔ جتنے بھی ہمارے مدارس ہیں جہاں بھی ہیں، میرا کروں اللہ نے ان کی خدمت کے لیے ہمارے اللہ نے ایک اپنے بندوں کا، ایک نیک لوگوں کا حصہ چن رکھا ہے جو اپنی محبتیں ان کے اوپر نچھاور کرتے رہتے ہیں، اور ان کی جان مال کی کیا کہتے ہیں، ان کی ہر خدمت کو اپنی سعادت سمجھتے ہیں الحمدللہ۔ بھائی ہاں یہ نہ ایسا پڑھنے کو دل نہیں کرتا بھائی، پڑھائی کو دل کے تابع نہیں کرنا، دل کو پڑھائی کے تابع کرنا ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمایا، میرے جب طبیعت اچھی تھی اللہ کا شکر، عید کے دن بھی ناغہ نہیں کرتا تھا، اپنی کتابیں ساتھ رکھتا تھا، وہ مطالعہ کرتا رہتا تھا نا، ریل گاڑی میں بھی جاتا، ریل گاڑی میں بھی، ریل گاڑی بس میں بھی جا کر بس اپنی کتابیں ساتھ رکھتا تھا، مطالعہ کرتا رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے میں پیچھے اپنی کتاب کھولے بیٹھا ہوتا ہے، لوگ اگلی سیٹ بیٹھ کرے اور مولوی صاحب کھنڈ ہوندی ساڑی کھنڈ ہوندی ایک قرآن پاک نہیں کھولے، اگر ایک قرآن پاک بند کرو، حالانکہ وہ قرآن پاک نہیں، وہ دوسری کتاب ہوتی تھی۔ پھر ایسا ہی موقع ہے کبھی کبھی، پھر وہ یہ مسجد ہوتا نہیں ہمارے ہاں، مسجد چلتے، مسجد کے اوپر جا کر بیٹھ جاتا ہے، پھر اوپر بیٹھ کر کتاب لکھتا رہتا ہے، مگر چلو یہاں کوئی نہیں پوچھ رہا تھا، اپنے آرام سے۔ اب تو آپ گاڑی میں دیکھ رہے ہیں اللہ نے اللہ کا انعام، ورنہ پہلے بہت سارے حالات دیکھے ہیں الحمدللہ۔ سن 75-76 سے نکلا ہوں پڑھائی کے لیے الحمدللہ جی، 50 سال سے اوپر ہو رہا ہے سال ٹائم پر۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، صرف کا دوڑ ہو رہی ہے۔ بندہ صحابہ کرام کو نہیں مانتا، وہ بھی دائرہ اسلام سے کیا خارج ہے؟ کیونکہ جو صحابہ کرام کو گالیاں دیتا ہے وہ بھی بتا دیں۔ دیکھو ہمارے بزرگ فتویٰ تو الگ ہے، ہمارے بزرگ ساحر مولانا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمائے، کیا جملہ فرمایا تھا،
کہ صحابہ کرام کی بے ادبی کی وجہ سے سوء خاتمے کا قوی اندیشہ ہے. یہ جملہ فرمایا ہم نے کہ صحابہ کرام کی بے ادبی کی وجہ سے سوء خاتمے کے خراب ہونے کا قوی اندیشہ ہے. کہیں خاتمہ خراب نہ ہو جائے. باقی اگلا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے لیکن قوی اندیشہ ہے. بڑی غلطی ہے ان کی. آپ کتنی سادہ سی بات ہے. صحابہ کرام جو حضور کے پیارے شاگرد ہیں اللہ. میں وہاں بھی کانفرنس میں تھا. مجھ سے پہلے ایک عالم دین بڑا اچھا جملہ کہنے لگے کوئی استاد یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے تمام کے تمام شاگرد کامیاب ہیں. کوئی استاد یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے تمام کے تمام شاگرد کامیاب ہیں. کائنات میں ایک ہی پیاری ہستی ہے اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ میرے تمام کے تمام شاگرد کامیاب ہیں. اصحابی کالنجوم ہدیتم اہتدیتم. میرے تمام کے تمام صحابہ ہدایت کے آسمان پر روشن ستارے جس سے ایک پیچھے چلیں گے جنت کی ٹھنڈی ہوا میں پہنچ جائیں. صحابہ نہ ہوتے یہ دین ہم تک کیسے پہنچتا ہے. لیے ہمارے ایک بڑے عالم دین بڑا پیارا جملہ کہنے لگا جن حضرات نے صحابہ کرام کو درمیان میں سے نکالا ان کی کوئی چیز محفوظ نہیں رہی. نہ ان کا کلمہ محفوظ نہ ان نماز محفوظ. ہر چیز میں فرق آ گیا کلام. اس لیے بھائی تمام صحیح ہے نیک عقیدہ دل میں رکھے. اللہ تمام صحابہ کرام ہماری آنکھوں میں ٹھنڈک اور سر کے تاج ہیں. اہل بیت کی محبت من کا مرکز الحمدللہ. حدیث میں کتنا واضح ہے خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. اللہ اللہ لا تطلعهم غرض من بعدی فمن بحبی احبهم ومن ابغضهم فبغضی ابغضهم. جو میرے صحابہ سے محبت کرے گا جو میرے صحابہ سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے. اس لیے اللہ اپنی بسنے اللہ اپنی حفاظت میں رکھے اور اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دامن سے چمٹائے رکھے. آپ کے پیارے کرام بچ اللہ ہم سب کو. میں طالب علم ہوں اپنے علم کے لیے دعا مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دنیا میں سب سے زیادہ علم دے دے عمل کے ساتھ. یہ دعا صحیح ہے یا نہیں؟ اگر صحیح ہے تو آپ بھی دعا فرما دیں. ٹھیک ہے بھائی. میں طالب علم ہوں اپنے کے لیے دعا مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دنیا میں سب سے زیادہ علم دے دیں. بھائی علم کے ساتھ تواضع ہی مانگے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. میرا علم بھی یاد رکھنا ہے آگے. یہ تو بعض دفعہ خطرے کا باعث ہی بن سکتا ہے. دیکھو ہمارا علم کیا ہے کچھ نہیں یاد رکھنا. مٹا دیں اپنے آپ کو. علم کی جو روح ہے وہ مٹانا ہے اپنے آپ کو. 2 دفعہ پڑھ لیے بھائی کو اور اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ میں نے بتلایا علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کتنی بڑی ہستی. علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ. علامہ اقبال مرحوم ڈاکٹر اقبال مرحوم ہیں. یہ پہلے قادیانیوں کے بارے میں نرم گوش رکھتے تھے. لاہوری رحمۃ اللہ علیہ پریشان تھے. وہ ایک فرقہ سمجھتے تھے ان کو جیسے اور فرقہ یہ بھی ایک فرقہ ہے. لاہوری رحمۃ اللہ علیہ بڑے فکر یہ علامہ اقبال مرحوم اگر یہ دائیں بائیں چلے گئے تو اتنا نقصان ہو گیا کرنا. ان کی ساری شاعری آ گئی نا ایک بالکل میں استعمال ہو جائے گی. یہ مجھے ہمارے حافظ صاحبوں نے مجھے خود بتلایا کہ لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے حاجی بشیر احمد ان کو بھیجا. دیوبند پرچی میں لکھ کر بھیجا کہ آپ دارالعلوم دیوبند علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ ان کی خدمت میں آپ حاضری دیں.
کیونکہ علامہ اقبال مرحوم حضرت شاہ صاحب سے بڑے متاثر تھے اگر تو پرچی میں لکھ کر بھیجا، بہرحال نہ پرچی بالکل جیسی پرچی تھی ویسی وہ جا کر دے دیا شاہ صاحب کو، اور ہر شاہ کے بھی جواب لکھ اور خصوص صاحب بڑے امانت دار، بالکل پرچی کو کھول کر نہیں دیکھا رہا اس میں کیا ہے۔ بعد میں پھر معلوم ہوا لیکن پرچی کو نہیں کھولا، بالکل پوری امانت داری کے ساتھ پہنچا دیا اور پھر لے کے بھی آگے پیغام بھی لگا دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمد۔ اس میں پھر پرچی میں پھر حضرت شاہ صاحب نے پیغام بھیجا کہ آپ جتنا جلدی ہو سکے آئیں، مرحوم سے بات کریں، قادیانی کے میں یہ کچھ نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ پھر حضرت تشریف لائے، یہ جو آسٹریلیا مسجد ہے، مجھے وہاں پر ہمارے حافظ اطہر صاحب ہیں، وہ جمعیت علماء اسلام بڑے حضرات میں سے، انہوں نے وہ کمرہ بھی وہ جگہ بھی دکھلائی۔ شاہ صاحب اس کمرے میں نہیں، وہ یہ کمرے ملاقات کیا کرنا، وہ اب بھی ہے وہ کمرہ وہاں پر۔ اور پھر حضرت شاہ صاحب نے پھر یہ جو قادیانی ہیں ان کے دجل پوری گئے، یہ بڑے ہر نے اپنے انداز سمجھایا۔ تو پھر یہ علامہ اقبال مرحوم بڑے متاثر ہوئے اور فوراً پریس صحافیوں کو بلایا اور پریس کانفرنس کروائی، اور اس میں پھر یہ جملہ کہا، فرمایا یہ قادیانی اسلام اور ملک دونوں کے غدار ہیں اللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد اللہ نے پھر وہ بتا دی ہماری رات کی مبارک مجھے بتلائی کی جگہ پر وہ کمرہ بھی دکھایا مجھے کہ اس کمرے میں ملاقات کی تھی علامہ اقبال مرحوم نے آسٹریلیا مسجد میں۔ یا اللہ اور پڑھتے ہیں آگے، اللہ چلو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ چلے بہرحال یہ پرچیوں کی بھی برکت ہے، الحمد للہ ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ خیر کی باتیں دل میں ڈالیں۔ میں جمعہ سے آیا ہوں، میری قریبی رشتہ دار کی بیٹی گم ہو گئی، 8 سال کی عمر ہے، آپ کے پاس دعا کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ پاک بیٹی کو اللہ پاک خیریت عافیت سے اللہ اپنے گھر پہنچائے، اللہ جہاں بھی ہے وہ اللہ میاں کے پاس انشاءاللہ۔ باقی مجھے اندازہ ہے کہ ایک صدمہ ہوتا ہے، بچوں کا صدمہ ہوتا ہے، اللہ پاک کی ذات اللہ تعالیٰ بس یہ صدمہ جو ہے یہ دعا کے لیے، اس کو بس دعا کے ذریعے آپ ہیں انشاءاللہ۔ میں بھی دعا کرتا ہوں اور آپ بھی کرتے رہیں۔ ساتھ والے کام کرنے والوں کے وظیفے میں اضافہ دیکھ کر طمع کا غصہ دل میں ہوتا ہے، دل بتائیں۔ ساتھ والے کام کرنے والوں کا وظیفے میں اضافہ دیکھ کر طمع کا عنصر دل میں پیدا ہوتا ہے، کچھ حل بتا دیں بھائی۔ دنیا ہے نا گزارے کی جگہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اصل اللہ تعالیٰ سے برکت مانگے۔ میں جانتا ہوں کہ لاکھوں روپے تنخواہ ہیں آگے، اور بعض بیچارے محنت مزدوری کرنے والے بالکل 2-4 ہزاروں میں ان کی تنخواہ ہے، اور وہ لاکھوں والی تنخواہ، اور ان سے چائے پیتے ہیں آ کر کہ ہمیں چائے پلاتے ہیں۔ اللہ بھائی اللہ سے عافیت مانی چاہیے، برکت مانی چاہیے۔ میرے حرف مان لگے نا، قناعت کہتے ہیں تھوڑے پر گزارا الحمدللہ۔ اپنی ہمت کے مطابق چادر پھیلائیں، اپنی خواہش کے مطابق نہیں یا رکھنا۔ اپنی حالت کو دیکھ کر پھر ہیں جتنی ہمت ہو اتنا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے ہوئی ہم بات اللہ میاں سے مانگو تو اونچی سے اونچی نعمت، پھر اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی۔ باقی پہلے دعا اللہ مجھے سب سے زیادہ علم دے، تو علم تو خیر ہے اللہ تعالیٰ ہے، وہ دعا کرنے میں تو کوئی ہے نہیں، اللہ خوب اللہ، لیکن ساتھ ساتھ تواضع ہے۔ ہاں الحمدللہ پاک فخر والا علم ہو جا کرنا، بڑائی والا علم نہ ہو جائے، اس سے اللہ محفوظ رکھے، اس سے کچھ نہیں پائے۔ ہاں میں سنا رہا تھا علامہ انور شاہ کاشمیری، ان کا سنا رہا تھا نا، کتنی بڑی حیثیت تھی جا کرنا، بہت اونچے درجے کے عالم تھے۔ علامہ اقبال مرحوم نے کہا قریب کی 4 صدیوں میں، جو قریب کی 4 صدیاں گزری ہیں، علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ، اور میں ان کی نظیر نہیں ملتی ہے، ان کی مثال نہیں ملتی ہے، یہ جو 4 صدیاں گزری ہیں بڑی ہستی تھی جا کر۔ ہاں لیکن یہ میں نے جملہ میں نے مدرسہ صوتیہ مکہ مکرمہ میں سنا ہے۔ حضرت مولانا محمد اسماعیل کٹکی رحمہ اللہ تعالی ہندوستان کے مشہور مناظر تھے، میں نے ان کی زیارت کی مدرسہ صوتیہ میں، بعد میں سنوں گا۔ حرف فرمانے لگے کہ میں علامہ انور شاہ کاشم اللہ علیہ کے بھی شاگرد
اور حضرت شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمدی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی شاگرد، دونوں بھی شاگرد دیا کرانا۔ پھر فرمانے لگے کہ حضرت شاہ صاحب فرمائے تھے، یہ جملہ میں نے ان سے سنا کہ حضرت شاہ صاحب فرمائے تھے، حضرت شاہ صاحب فرمائے تھے کہ دو دوست ہیں میرے، دو دوست ہیں، ایک با وفا دوست اور ایک بے وفا دوست۔ میرے دو دوست ہیں، ایک با وفا دوست اور ایک بے وفا دوست۔ فرمانے لگے علم یہ میرا بے وفا دوست ہے، کبھی کبھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے، باقی رہی جہالت وہ تو یار غار ہے، ہر وقت ساتھ رہتی ہے۔ کتنی بڑی ہستی، کتنا اپنے آپ کو مٹایا اور پھر انہیں کہاں سے کہاں پہنچا رہا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرما، اللہ تعالیٰ ہاں خود تو مٹنے کی یار اللہ، ہاں سب کچھ سیکھنے کے بعد بھی یہی سمجھے کہ میں کچھ نہیں یار اللہ، ہاں اپنی مہربانی فرمائے۔ لہرا گنگوئی رحمۃ اللہ فرمائے لیکن ایک آدمی کو دین بھی کام کرنے کے بعد یہ جذبہ حاصل ہو جائے یا اللہ نے کچھ نہیں کیا، فرمایا اس کو سب کچھ مل گیا۔ اللہ بارگاہ میں عز و انکاری بڑی پسند، جھکنا بہت پسند یاد کرنا۔ کے وظیفے میں اضافہ دے کر طمع کا انسا دل میں ہوتا ہے تو بھائی بس یہ غیر اختیاری حالت ہے، اللہ تعالیٰ بس یعنی بس اس کے لیے کوئی غلط طریقہ اختیار نہ کریں۔ باقی دیکھو اگر جو بس یہ سمجھے جو دانا پانی اللہ نے مقدر میں لکھا ہے نا وہ مل کر رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے بندے بندے تے مہر، دانے دانے تے مہر، الحمدللہ ہاں جو اللہ نے مقدر میں دانا پانی لکھا وہ مل کر رہے گا الحمدللہ۔ ورنہ تنخواہ کے بڑھنے سے وہ تو خیر یہ ظاہری اسباب ہوتے ہیں، باقی دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ گھر کے لیے زمین خرید رہا ہوں، اللہ پاک آسانی فرمائے، اللہ آسانی فرمائے۔ گھر میں پریشانیاں بہت ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے۔ والدہ صاحبہ بیمار ہیں، اللہ ان کو شفا نصیب فرمائے۔ گھر کے حالات بہت ناسازگار ہیں، اللہ پاک تمام مشکلات کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے۔ اللہ صحت ہے، اللہ سب کو اللہ عافیت سے رکھیں۔ پڑھائی میں دل نہیں لگتا، دل نہ بھی لگے پھر ہی پڑھنا ہے، اس میں ثواب بڑھ جائے گا الحمدللہ۔ پڑھائی کو دل سے نہیں جوڑنا، دل کو پڑھائی سے جوڑنا ہے الحمدللہ۔ دماغ وساوس کا شکار ہے، اللہ تعالیٰ وساوس کا لانا منع ہے، خود بخود آ جائیں، چاہے 24 گھنٹے بھی آتے رہیں، ان کی پرواہ نہ کریں، اپنے آپ کو کسی نہ کسی نیک کام میں، جائز کام میں لگائی رکھیں۔ اچھائی کرنے کو دل کرتا ہے اور کوشش بھی کرتا ہوں، لیکن پھر بھی بدقسمتی سے غلطی کر گزرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بھائیوں کو اللہ آپ سے رکھے اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ رکھے اللہ تعالیٰ، آمین۔ اور تہیہ کرتا ہوں وقت کو قیمتی بناؤں اور سو کر نیک کام کروں، نیکی میں حصہ لوں، لیکن بہت سستی و غفلت لاپرواہی کا شکار ہوں۔ بہرحال اللہ پاک ہدایت جہاں تک ہو سکے۔ اگر دیکھو فرائض واجبات سنن موقدہ ان کو تو ہر حال میں بچانا ہے، حرام اور مکروہ تحریمی سے ہر حال میں بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ باقی نفلی اعمال اور کار وہ جتنی ہمت کر دیا کریں۔ باقی دیکھو فرائض واجبات ہیں، ان میں قصداً تو کوتاہی نہ کرے یا کرنا ہے، لیکن کوئی بعض دفعہ آنکھ نہ کھل سکے، کوئی عذر پیش آ جائے تو پھر جب موقع ملے پھر ہیں اس عمل کی قضا کر لیں بعد میں۔ ہاں لیکن قصداً تو کوشش کریں اپنے عمل کو وقت پر ادا کرنے کی۔ آپ کی مرض سے من جدید میں زیر تعلیم ہوں، آپ سے بیعت بھی ہوں، سبق یاد کرنے کی کوشش کرتا ہوں پر یاد نہیں ہوتا۔ بھائی سبق یاد ہو نہ ہو، جن کے لیے پڑھ رہے ہیں وہ یاد سبق۔ دیکھو سبق کا یاد ہونا مسئلہ نہیں، بس لگے رہو الحمدللہ، چمٹے رہو الحمدللہ۔ ہاں جب اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آپ محنت کرتے رہیں گے، کوشش کرتے رہیں گے، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اخلاص سے محنت کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتے۔ ہمارے سامنے کتنی مثالیں ہیں کہ کمزور سے توڑنے میں لگے ہوئے اللہ کام دے رہے ہیں ان سے الحمدللہ۔ دیکھو جب اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے
تو پھر اپنی ذہانت کو نہیں دیکھنا، رب کے انتخاب کو دیکھنا ہے، چنا کس نے ہے، جب انہوں نے چن لیا تو بس الحمدللہ، بس اس انتخاب کی قدر کرنی ہے، محنت بقدر ہمت، جتنی ہمت اتنی کوشش لگا دیں، چاہے ہمارے بچے مدرسے میں پڑھیں، سکول کالج میں پڑھیں، جہاں بھی ہوں، بس اپنی کوشش جاری رکھیں الحمدللہ۔ ہاں میں نے کیا نا، سکول کالج کے بچے بھی مدرسے کی طالب علم بن جائیں گے، بس نیت خدمت کی اور صحبت نیک یاد رہا۔ ہاں سارے جھوٹ کا بیان پڑھ کر جب جھوٹ چھوڑا تھا تو امید تھی کہ قول سدید کی وجہ سے اعمال کی اصلاح ہوگی اور احوال کی اصلاح ہوگی۔ بھائی قول سدید کی وجہ سے بھائی قول کی اصلاح تو ہو گئی یار، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، لیکن قول صرف اور بھی بہت سارے ہیں، وہ تو جھوٹ تو اخلاق اور بھی جھوٹ ہے، غیبت ہے، چغل خوری ہے، یہ قول سدید تب بنے گا جب زبان کے جتنے گناہ ہیں ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ اور باقی اعمال کے میں اپنے ہر کا بیان سن رہا، فرمانے لگے تصوف کا معنی بڑا پیارا معنی بیان کیا، رسالہ قشیریہ کی شرح میں لکھا ہوا ہے، ظاہری والباطن، تعمیر الظاہری والباطن، تعمیر الظاہری والباطن، اتنا ٹھیک ہے یعنی اپنے باطن کو ٹھیک کرنا، درست کرنا، اپنے یعنی ظاہری اعمال بھی ٹھیک ہوں اور باطنی اعمال بھی ٹھیک ہونا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، باطنی اعمال میں پھر اس میں 10 اخلاق مذمومہ ہیں اور 10 اخلاق محمودہ ہیں۔ اخلاق مذمومہ سے اپنے دل کو اور صاف کریں، اخلاق محمودہ ان سے دل کو مزین کریں، مثلا صبر ہے، شکر ہے، تواضع ہے، یہ اچھا خلق ہے اور اعمال ظاہر، اپنے اعمال ظاہر، اپنے ظاہر اور ظاہری اعمال، تبلیغ دین میں شروع میں 10 اعمال، 10 وہ شروع میں ذکر، تبلیغ دین میں ذکر ہے، پوری تفصیل ہے اس میں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ اعمال کی اصلاح تو کسی نہ کسی درجے میں ہو رہی ہے، لیکن جسمانی عوارض سے خلاصی نہیں ہو رہی۔ بھائی اللہ کے بندو، دیکھو جسمانی عوارض ہے نا، عوارض اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی بار بار کرتا رہتا ہوں، جو گھڑی جو بھی عارضہ ہو، بیماری ہو، تکلیف ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، یہ اجر و ثواب سے بنتی ہے، یقین دل میں رکھیں۔ اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے، نیک بننے کا مطلب یہ نہیں کہ تکالیف نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر بھی تکالیف آتی ہیں، لیکن وہ تکالیف درجات کی بلندی کے لیے اللہ اپنے قریب کرنے کے لیے لاتے ہیں۔ اب یہ آپریشن کروایا تو امید تھی اب شاید خلاصی ہو جائے، لیکن اب بھی عارضہ جوں کا توں ہے بھائی، علاج معالجے کے باوجود بیماری لمبی ہو جائے، سمجھو یہ بیماری اجر و ثواب سے بھری ہوئی ہے۔ ہاں وہ تو ہے، اللہ رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ فرمائے لگے، دوائی تو مریض کی مرض سے توجہ ہٹانے کے لیے ہوتی ہے، باقی شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ مہربانی کرے گا انشاءاللہ۔
حسد کا بیان پڑا ہے۔ دل میں عموماً کسی کی نعمت کو دیکھ کر ضائع ہونے کی خواہش نہیں ہوتی، سوائے ان کے جو علم میں بہت پختہ ہو گئے ہوں یا جنہوں نے ہمیں نقصان پہنچایا ہو۔ مزید نقصان پہنچانے کی خواہش ان کے عمل سے ظاہر ہوتی ہے۔ جب بھی موقع دیکھتے ہیں موقع ضائع نہیں کرتے ہیں۔ ہم اس کے بارے میں تو ہے حسد تمنی زوال النعمہ، نعمت کے چھننے کی تمنا کرنا۔ حسد کی تعریف ہی تمنی زوال النعمہ، کسی پاس کوئی نعمت دیکھ کر اس کے چھننے کی تمنا کرنا، یہ مناسب نہیں ہے۔ رشک کرنا جائز ہے، رشک کرنا جائز نہیں ہے کہ اللہ جو نعمت آپ نے ان کو عطا کر رکھی مجھے بھی عطا فرما دیں، آپ کے خزانے میں کمی ہے، لیکن چھننے کی تمنا کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، غلط ہے۔ میرے حضرت سے صاحب پوچھنے لگے میرے اندر نے بیماری ہے، جلنے کی بیماری ہے، کوئی آدمی یعنی پڑھنے پڑھانے میں آگے جائے، کاروبار میں آگے بڑھ جائے، عہدہ اور منصب میں جائے، بہت کیا کروں، یہ اپنی بیماری کا احساس بھی اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ بھائی درد ہوگا کہ دوا بھی لیں گے نا آپ، کیا کرنا، ہاں جیسے جسمانی بیماری کا احساس ہو جاتا ہے تو روحانی بیماری کا احساس بھی اللہ کا بہت بڑا انعام ہوتا ہے، اور یہ احساس ان نیک مجالس میں بیٹھنے سے ہوتا ہے۔ تو میرے حضرت سے صاحب پوچھنے لگے کام میں، پڑھنے پڑھانے میں، اور منصب میں، کاروبار میں آگے بڑھ جاتے ہیں، ان کے کام کو دیکھ کر، ان کی ترقی کو دیکھ کر دل میں حسد محسوس ہوتا ہے، جلن محسوس ہوتی ہے، میں کیا کروں؟ عرف فرمانے لگے حسد کی بیماری کا علاج یہ ہے کہ جن کے بارے میں حسد محسوس ہو، جلن نہ کر ان کے حق میں دعائے خیر کریں کہ یا اللہ ان کے کام میں، ان کے پڑھنے پڑھانے میں، ان کے عہدہ اور منصب میں، ان کے کاروبار میں اور برکات عطا فرما۔ اگر آپ کی دعا ان کے حق میں قبول ہو گئی، کام وہ کرے گا، ثواب آپ کو ملے گا۔ یعنی کتنا بہترین نسخہ بتلا دیا۔ فرش پر ان کی دکان چل رہی، عرش پر آپ کی دکان بڑھ رہی ہے۔ عرش سے پھر پوچھا کہ حضرت میں دعا تو کر رہا ہوں لیکن سوئی اب بھی چبھ رہی ہیں، کیا کروں؟ اب بھی چبھن محسوس ہوتی ہے۔ تو حضرت فرمانے لگے یہ حالت غیر اختیاری ہے، معاف ہے، اس کی طرف توجہ نہ دیں، بس اپنے کام میں لگ رہی ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد وہ حضرت اللہ کا شکر ٹھیک ہو گئی۔ بخل اور مال کی محبت کا بیان اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ لمبا واقعہ میں دنوں سے قیمت بڑھی، جو پچھلے 1-1.5 سال سے بڑھ رہی تھی، تو اپنی گاڑی بیچ دی تاکہ چاندی خریدی جائے، اس سے جو نفع حاصل ہو اس سے خریدی جائے، لیکن خریدنے کے فوراً بعد ہی قیمتیں گر گئیں۔ اصل قیمت اپنے پاس پیسے ختم ہونے کی وجہ سے پہلے ادھار لیا، اس کی قیمت بڑھ جائے تو بیچ کر ادھار بھی اتار دوں گا، لیکن جب ضرورت پڑی تو دل میں خیال اپنی ضرورت اور کچھ صدقہ وغیرہ کیا، لیکن ادھار اب بھی باقی ہے۔ بھائی عرض کرتا رہتا ہوں، کاروبار رزاق نہیں ہے، کاروبار تو ایک بہانہ ہے، دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اور پھر ایک یقین دل میں بٹھا لیں جو آپ کو کام آئے گا۔ اللہ مجھے بھی اس یقین کا ذرا نصیب فرمائے۔ ایک بات دل میں بٹھا لیں، مسلمان کا گھاٹا نہیں ہے، یہ دل سے نکال دیں، بس اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والا کام نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، کسی کے ساتھ خیانت نہ کرے، دھوکہ نہ دے، یہ نقصان کی چیز ہے۔ دیکھو ایمان یہ دل سے نکال دیں آپ، اللہ کرے اسی یقین کا ذرا مجھے بھی نصیب فرما دے۔ مسلمان کا نفع میں تحفہ اور نقصان میں اس سے بڑھ کر نفع ہے۔
مسئلہ صبر کی توفیق اور دعا کی توفیق، اپنی بارگاہ میں جھولی پھیلانے کی توفیق عطا فرما دیں. پھر یہ نقصان بھی پتہ نہیں آخرت کے کتنے نفع سے بھرا ہوا ہے. یہ کاروبار یہاں ہے، نقصان ہوتا ہے کاروبار میں، لیکن میں نے کیا اگر اس نقصان پر اللہ صبر کی توفیق عطا فرما دیں. یہ نقصان کی ٹھنڈی ہواؤں سے بھرا ہوا ہے الحمدللہ. نقصان میں بھی نون ہے، نفع میں بھی نون ہے، بولتے ہیں اس کا آسان یہی ہے کہ ہر نقصان جس پر اللہ تعالیٰ صبر کی توفیق عطا فرما دے. صبر، میں نے کہا نقصان میں کی نشانی کیا ہے؟ نقصان میں صبر کی نشانی ہے کہ زبان پر اللہ تعالیٰ کا پیارا نام آ جائے. دعا کی توفیق مل گئی، سمجھو اللہ نے آپ کو صبر کی توفیق عطا فرما دی. چاہے دل غم زدہ ہو، رو رہا ہو، مجھے بھی اندازہ ہے حالات کا ہم پر بھی اثر ہوتا ہے. کوئی پیالی بھی ٹوٹ جائے اس کا بھی اثر ہوگا، آپ پر بھی ہوگا، ہمارے پہ بھی ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، لیکن یہ جو اثر ہوتا ہے یہ مایوسی کے لیے نہیں، یہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہوتا ہے. بالکل اثر ہی نہ ہو تو اللہ پاک کی بارگاہ میں رجوع کیسے ہوگا؟ تو مسلمان کا گھاٹا نہیں، مسلمان کا تو نفع ہی نفع ہے. نفع میں تو ہے ہی نفع، اور نقصان میں اس سے بڑھ کر نفع ہے. بس اللہ صبر کی توفیق اور دعا کی توفیق. پھر یہ نقصان بھی پتہ نہیں آخرت کے کتنے نفع سے بھرا ہوا ہے. یہاں کا گھاٹا بھی آخرت کا سودا ہے. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہیں. بس رب کا در نہیں چھوڑنا، چاہے ٹکڑے کھا لینا. ہاں وہ ذات اوپر لمنا، ان کی بارگاہ میں جھولی پھیلائے رکھنی ہے. اب اللہ پاک سے مانگ رہا ہوں کہ ایک تو نقصان زیادہ ہو گیا، نہیں نقصان نہیں ہے، یہ بھی اوپر سے نقصان ہے، اندر سے جنت کی ٹھنڈی ہوا ہے انشاءاللہ. اللہ صبر کی توفیق. کاروبار پر حالات آتے رہتے ہیں، تسلی دے دیا کریں بھائیوں کو. بھائی مسلمان کا گھاٹا نہیں، نفع ہی نفع ہے. بس کوئی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والا کام نہ کرے اپنے کاروبار میں، لین دین میں، معاملات میں. جو ظاہری نقصان ہے یہ بھی اندر کی جنت کی ٹھنڈی ہوا ہے انشاءاللہ آپ کے لیے. یہ میں نہیں کہہ رہا، خود اللہ میاں فرما رہے ہیں وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ، مالوں کا نقصان، وَالْأَنفُسِ، جانوں کا نقصان، وَالثَّمَرَاتِ، پھلوں کا نقصان. یہ تو آخرت کے امتحان کا پرچہ ہے. کامیاب کون ہوگا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو صبر کرنے والے ہیں ان کو جنت کی ٹھنڈی ہوائیں خوشخبری سنا دیں. وہ آپ بتاؤ جس نقصان پر صبر کرنے پر اللہ میاں جنت کی ٹھنڈی ہوائیں خوشخبری سنائے، وہ اوپر سے نقصان، اندر سے جنت کی ٹھنڈی ہوا ہے. الحمدللہ. بھائی قرآن پاک یہ قرآن پاک کی سب باتیں ہماری دنیا آخرت کی بھلائی کے لیے ہے. ہماری تسلی کا یعنی ہمارے ایک یعنی ایک پریشانی کا اور ایک تکلیف کی تسلی کا سامان اس میں چھپا ہوا ہے. میں ایک مرض سے مدرس ہوں، میرے گھر کے کچھ مسائل ہیں. میری شادی کا ہی مسئلہ ہے. میرے گھر والے رشتہ لے کر کسی کے گھر جاتے ہیں میرے رشتے کے لیے، تو وہ جاتے ہیں میرے رشتے کے لیے تو وہ منع کر دیتے ہیں. آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے اور شادی کے لیے کوئی وظیفہ ہی بتا دیں. اللہ پاک بس سب سے بڑا وظیفہ تو دعا ہے. اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہے، انشاءاللہ کرم کرے گا. باقی یا رحیم یا ودود پڑھتے رہے، اس لیے سے کہ اللہ دلوں میں نرمیاں محبت ڈال دے. اور قرآن پاک میں یہ دعا بھی ہے، ربنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. ربی، اور اسی طرح اور بھی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی اور بھی مختلفات دعائیں ہیں. الحمدللہ. ربی انی لما انزلت من، ان فقیر ہیں یہ بھی. بہرحال یہ سب اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ایک بھائی کہنے لگا میں وظیفہ پڑھ رہا ہوں فائدہ نہیں ہو رہا. دوسرے بھائی کہنے لگے یہ وظیفے میں جو اللہ تعالیٰ کا نام لے رہے ہیں یہ تھوڑا فائدہ ہے. اللہ نے اپنا نام لینے کی توفیق نصیب فرما دی، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے. باقی اللہ تعالیٰ کے نوازنے کے اپنے انداز دکھا کر دیں، چھپا کر دیں، ورنہ آخرت میں اللہ سے فرمان پورے کریں گے. بعض دفعہ ہمارے مدارس میں نے ایک بات
کہ دورہ حدیث والے سال کسی طالب علم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نہیں ہوئی تو شاید اس کے دورے میں کوئی کمی رہ گئی ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں آپ ہے. دیکھو زیارت جو ہے نا، زیارت وہ غیر اختیاری ہے، وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. ہمارے اختیار میں اتباع سنت اور اتباع شریعت ہے. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. بس اللہ تعالیٰ اتباع سنت، اللہ اتباع شریعت کی توفیق عطا فرما دے. اللہ اس کی برکت سے آخرت میں اللہ ہمیشہ دیدار نصیب فرمائے. باقی کبھی کبھی الحمدللہ درود شریف کی برکت سے اور اپنے خیر کے کاموں کی برکت سے کبھی کبھی اللہ یہ ساتھ نصیب فرما دیتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ فرما دیں ان کا انعام ہے، نہ ہو تو وہ ہے نہیں. اس کی وجہ سے یہ کہنا کہ کسی کے دورے میں کمی آ گئی، نہیں، ایسا نہیں. یہ بات ہو بات پھیل جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی. مدینہ منورہ میں ہمارے بزرگ استاد تھے حضرت مولانا القاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت قاری فتح صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے خادم رہے. اگنا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. حضرت قاری فتح صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے یہ اسلام کا معجزہ ہے، اسلام کا معجزہ. نہ آنکھوں سے نابینا تھے لیکن قرآن پاک کے بڑے پکے حافظ، بڑے اونچے قاری اور بڑے اونچے درجے کے عالم شاطبیہ کے شارح ہیں. مولانا بڑی ہنسی تھی جن کے ماشاء اللہ عظیم شاگرد قاری رحیم اور شاہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کا بہت اللہ نے فیض پھیلایا الحمدللہ. تو ہمارے مولانا قاسر رحمۃ اللہ علیہ ان کے خادم رہے مدینہ منورہ میں. 45 سال تک ہمارے بزرگ صاحب وہاں پر مقیم رہے اور ان کی خدمت کا بھی موقع ملا. صفحے مسجد نبوی شریف میں صف اول کے نمازی میں سے تھے. تو فرمانے لگا، میں نے قاری صاحب سے پوچھا کہ آپ کو خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی؟ فرمایا نہیں. اشارہ فرمایا کہ نہیں، مجھے اشارہ کر نہیں. تب یعنی کتنی بڑی ہستی ہے. تو خواب میں زیارت کا ہونا یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، یہ غیر ہمارے اختیار میں اتباع سنت و اتباع شریعت. اس کی برکت سے اللہ آگے نا یہاں بھی اللہ دیدار نصیب فرما دے، ورنہ آخرت میں ہمیشہ کا اللہ دیدار نصیب فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنے دیکھو، ایک ہے حضور کا دیدار اور ایک ہے حضور کی رضا. آپ کی رضا اور خوشی، آپ کی رضا کا مقام آپ کے دیدار سے بھی افضل ہے. ہاں ویس قلی رحمہ اللہ تعالیٰ حضور کا مبارک زمانہ پایا ہے، ان کی خواہش یہ آپ کے دیدار کی آگنا. لیکن گھر میں بوڑھی والدہ تھی، ان کی خدمت پیغام بھیجا. میری بوڑھی والدہ ہے، ان کی خدمت کی وجہ سے میں حاضر نہیں ہو پا رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ وہیں رہو، بس اپنی بوڑھی والدہ کی خدمت کرو یا کرو. لیکن حضور کے دل میں کتنا ان کا مقام دل میں ہے. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا قرن سے ایک شخص آئے گا آپ کے زمانے میں اور ان سے اپنے لیے دعا کروانا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. تو بہرحال ہیں خواب میں یہ محدود ہیں. اس دورے میں بعد ہو طلباء میں خواب میں زیارت نہیں ہوئی، کہتے وہ دورے میں شاید کمی رہ گئی. میں کہ اللہ کے بندوں نہیں لیجیے، نہیں انشاءاللہ اللہ نصیب فرما دے. اللہ کا انعام نہ ہو تو پھر بھی کام کرنا الحمدللہ. اصل چیز ہے اتباع سنت، اتباع شریعت. اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے استقامت ہے 24 گھنٹے اپنے پاس رہتی ہے. کرامت تو غیر اختیاری ہے لیکن استقامت 24 گھنٹے اپنے پاس رہتی ہے. اور استقامت اتباع شریعت کا نام ہے. بس اور شریعت اللہ تعالیٰ کے حکموں کی بجاوری کا نام ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نورانی طریقوں کے مطابق اللہ تعالیٰ کے حکموں کو بجا لانا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے ہیں، اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اپنے دین پہ قائم رکھے. نماز تقریباً ہے اللہ تعالیٰ برکت نصیب فرمائے. اللہ سب مہمانوں کو اللہ قبول فرمائے. آمین. اللہ یا اللہ سب بیماروں کو آمین. یا اللہ، یا اللہ سب کو یا اللہ شفا کاملہ عطا فرمائے. ہماری نیک مائیں بہنیں
یا اللہ بیٹیاں یا اللہ ان کی جو بھی گھروں میں نیک حاجات ہیں اپنے فضل سے پوری فرما یا اللہ، سب کی دنیا بھی اچھی بنا اور آخرت بھی اچھی بنا اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما یا اللہ۔ ہمارے بھائی نثار صاحب یا اللہ گھر میں یا اللہ ہمارے بھائی کے یا اللہ گھر بیٹے کے گھر کو آباد فرما یا اللہ، آپس میں دلوں میں محبت الفت اتفاق نصیب فرما برحمتک یا